گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل را رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، عظیم صوفی حضرت سید علی حجویری علیہ رحمہ کے 978ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات لاہور میں جاری و ساری ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اسلامی تصوف کی روایت کا نقطہ آغاز عظیم صوفی شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا جاتا ہے، جو زمانے بھر میں اپنی تعلیمات اور تبلیغ دین کے حوالے سے معروف و مقبول ہیں۔ آپ علیہ رحمہ نے کشف المجوب میں مسلمانوں کے 12 گروہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں 10 مقبول اور 2 مردود قرار دیے گئے ہیں، مگر آپ علیہ رحمہ نے اپنی طرف سے کسی سلسلے کا آغاز نہیں کیا اور اس معاملے میں نہایت اعتدال کا راستہ اپنایا۔ آپ کے نزدیک اسلامی تصوف کا آغاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، تاہم آپ علیہ رحمہ سلسلہ نسبت کے اعتبار سے حسنی و حسینی مشہور ہیں۔ آپ کا اصل نام علی تھا، والد گرامی کا نام عثمان، جبکہ دادا کا نام علی تھا۔ مولانا سید محمد متین ہاشمی نے سید حجویر میں حکیم سید امین احمد کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ شاہان غزنیہ کے زمانے میں حضرت زید کے خاندان کے ایک بزرگ جن کا نام سید عثمان بن علی جلابی تھا، غزنی تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے حضرت علی حجویری علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں تحریر کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میری پیدائش کا مقام حجویر ہے، خدا تعالیٰ اسے آفتوں اور حادثوں ظالم بادشاہوں سے بچائے۔ نفحات الانس میں مولانا جامی علیہ رحمہ نے تحریر کیا کہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور نام علی بن عثمان بن علی الجلابی غزنوی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید حسنی ہیں، یعنی حضرت امام حسین کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے۔ 9 واسطوں سے آپ علیہ رحمہ کا سلسلہ نسبت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ دارا شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ شہر غزنوی میں جلاب اور حجویر 2 محلے تھے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ حجویر کی رہنے والی تھی اور آپ کی پیدائش بھی اسی محلے کی ہے۔ آپ کے والد ماجد محلہ جلاب کے سکونتی تھے، لیکن بعد میں آپ نے حجویر ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ رحمہ حجویری اور جلابی مشہور ہوئے۔ دارا شکوہ نے مزید لکھا کہ آپ کی والدہ کی قبر غزنی میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل واقع ہے۔ آپ کا تمام خاندان زہد و تقوی کے لیے مشہور تھا۔ ڈاکٹر نکلسن نے خاصی تحقیق کے بعد سن پیدائش کے بارے میں اندازہ لگایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری عشرے یا 11ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں متعین کی جا سکتی ہے۔ جب محمود غزنوی کی وفات 421 ہجری میں ہوئی تو حضرت علی حجویری عفنان اور شباب کے دور میں رہے ہوں گے۔ مولانا سید محمد متین ہاشمی تمام تر تحقیقی و مطالعے کے بعد لکھتے ہیں، آپ کا زمانہ ولادت 381 ہجری تا 401 ہجری کے درمیان میں متعین کیا جا سکتا ہے۔ حضرت کی پیدائش کے وقت لاہور میں سلطان محمود کی حکومت تھی۔ اس وقت غزنی میں علماء و فقہاء، شیوخ و شعراء کا بہت چرچا ہوا کرتا تھا، اور سلطان محمود غزنوی خود بھی اہل علم و تصوف و گوشہ نشینوں کا انتہائی قدردان تھا۔ آپ کی پیدائش کا زمانہ وہ ہے جب امیر سبکتگین کی وفات 387 ہجری یعنی کہ 999 عیسوی کو 13 برس گزر چکے تھے۔ لاہور شہر اس کے حملوں سے پامال ہو چکا تھا اور ہندوستان کا راستہ سلطان محمود غزنوی کی یلغار کے لیے بالکل کشادہ تھا۔
کشف الاسرار میں حضرت علی حجویری خود لکھتے ہیں، جب میں ہندوستان پہنچا تو نواح لاہور کو جنت نظیر پایا تو یہیں بیٹھ گیا اور لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح سے حکومت کی بو دماغ میں پیدا ہو رہی ہے تو میں نے لوگوں کو درس دینا چھوڑ دیا۔ محمد دین فوق نے لکھا ہے کہ جہاں حوض ہے وہاں حضرت نے قیام کیا۔ اس جگہ ایک بلند ٹیلا ہوا کرتا تھا اور اس پر کریر کا ایک درخت بھی موجود تھا۔ اس درخت کی لکڑی اب تک دربار میں موجود ہے۔ جب آپ کے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن حتلی نے لاہور جانے کا فرمایا تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ وہاں میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی موجود ہیں، میرے جانے کی کیا ضرورت؟ مرشد نے فرمایا ان باتوں میں بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور بلا توقف جاؤ۔ چنانچہ جب آپ علیہ رحمہ لاہور پہنچے اور بیرون شہر رات کو قیام فرمایا تو صبح جب شہر کی جانب روانہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے پیچھے ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو خود حضرت نے جنازہ شامل ہو کے تکفین اور تدفین فرمائی۔ جب حضرت علی حجویری لاہور تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ آپ کے پیر بھائی اور دوست شیخ احمد سرفسی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو سید حجویری تھے۔ لاہور تشریف لانے سے قبل کشف المحجوب کے مطابق حضرت علی حجویری خراسان، ماول النہر، مروہ اور آذربائیجان تک سیاحت کر چکے تھے۔ سید علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک رفیق ابو سید حجویری نے عرض کی کہ مجھ سے طریق تصوف کی حقیقت اور مقامات صوفیہ کی کیفیت اور ان کے مذاہب و مقالات کا حال بیان فرمائیے، اور مجھ پر ان کے رموز اور اشارات و خدائے عز و جل کی محبت کی نوعیت اور دلوں میں اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے ادراک سے قبل کے حجاب اور اس کی حقیقت سے نفس کی نفرت اور اس کی برگزیدگی اور پاکیزگی سے روح کی تسکین اور دوسرے متعلقہ تصور کا اظہار فرمائیے۔ حضرت علی حجویری نے لاہور میں تشریف لا کر سب سے پہلے اپنی گرہ سے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے، جب حضرت نے یہ مسجد بنائی اور مسجد کی نسبت اس کے قبلے کا رخ ذرا سا جنوبی سمت میں تھا، علماء لاہور نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت اعتراض سن کر خاموش رہے۔ جب تعمیر مسجد سے فراغت پائی تو آپ نے کل علماء و فضلاء کو بلایا اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلے پر اعتراض کرتے ہو، اب دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یک بارگی قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ قبلے کو سیدھے رخ دیکھ کر سب معترضین نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ یہ پہلی کرامت تھی جو لاہور میں آپ سے ظاہر ہوئی اور جس نے سارے شہر میں آپ کو مشہور کر دیا، اور رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں حضرت قطب الاقطاب مشہور ہو گئے۔ دارالشکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، آپ کی وفات 456 ہجری یا 454 ہجری کو ہوئی۔ قبر مبارک لاہور کے مغربی قلعہ میں واقع ہے۔ مزار حضرت علی حجویری کی تعمیر کے بارے میں تحقیقات چشتی کا مصنف لکھتا ہے کہ آپ کا مزار سلطان محمود غزنوی کے برادر ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے تعمیر کروایا۔ چبوترا اور نواح مزار اسی کا تعمیر کرتا ہے، اور اب 1278 ہجری میں مسمی نور محمد سادو نے ایک گنبد بالائے پنجرہ چوبی تعمیر کروایا ہے، اور پنجرے سے لے کر تمام عمارت گنبد ڈاکٹر محمد حسین متعینہ میڈیکل کالج نے آئینے چاروں طرف لگوائے ہیں۔ آپ کے احاطہ مزار کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حجرہ اعتکاف اور شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر نمایاں ہے۔ کشف الاسرار میں خود حضرت علی حجویری تحریر کرتے ہیں، اے علی تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے، عجیب لطف ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے کبھی خیال تک بھی نہ لاؤ
ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو صرف اسی کی ایک ذات ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درج بالا اقتباس سے نتیجہ نکلتا ہے حضرت اللہ کی وحدانیت کا کس طرح پرچار کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ معید الدین چشتی نے حضرت کی پائنتی کی طرف دست بستہ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضرت عثمان علی حجویری علیہ رحمہ جب لاہور تشریف لائے تو شہر قدیم سے باہر راوی کے کنارے قیام فرمایا۔ پرانی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، کہا آپ نے لاہور میں قیام پذیر ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی اور اس پر اٹھنے والے تمام اخراجات اپنی گرہ سے ادا کیے۔ اس سے قبل لاہور شہر کے گلی کوچوں میں اگر کوئی قدیمی مساجد تھیں تو وہ بادشاہوں نے تعمیر کروائی تھی، مگر یہ مسجد اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ لاہور شہر کی سرزمین پر کسی ولی اللہ نے مسجد کی تعمیر ذاتی اخراجات سے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت سید علی حجویری علیہ رحمہ کے صدقے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پر اگر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔